मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। फिर अल्लाह ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। शुएब अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम के बाद शुएब अलैहिस्सलाम आए, तो शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को क्या कहा? उनकी कौम में बीमारी थी, नाप तोल में कमी, पैसे लेते थे तो ना घंटों घंटों, वो बनिया नहीं था हमारे महल्ले में, एक चवन्नी को यूं यूं करके लाइट में देखता था। मैंने वाकया सुना है ना, हम जब छोटे बच्चे थे, तो अब किसी को पता नहीं होगा, गीबत नहीं होगी, वो तो बेचारे को अल्लाह मगफिरत फरमाए, तो इंतकाल भी हो गया होगा उसका बहुत पहले। हमारे महल्ले में एक दुकानदार था मुसलमान, तो हम चाराने आठाने मिलते थे ना उस जमाने में, तो हम चाराने लेके जाते थे कुछ खरीदने के लिए, तो चाराने को ट्यूबलाइट में देखता था यूं करके कि 2 नंबर तो नहीं है। चाराने पता है किसे कहते हैं? 1 रुपए का 1/4, या तो होता ना, को 5000 का नोट लेकर गया हो, डॉलर लेकर गया हो, चवन्नी को ना घंटों घंटों यूं देखता था, तो हमने उसका नाम रख दिया था बनिया। हम बच्चों को गुस्सा आता था, यार बस कर यार, चवन्नी कौन 2 नंबर लेकर आएगा, और 2 नंबर चवन्नी लाएगा भी तो लोहे की होगी ना, लोहे की भी तो कुछ वैल्यू है। तो ये कहां से कहां बात आ गई, मैं पता नहीं किस। हाँ, तो अपना हक लेते हुए पूरा पूरा लेते हैं, कस्टमर को देते हुए क्या करते हैं? डंडी मारते हैं। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में ये बीमारी थी। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, औफुल कैल वल मीज़ान, नाप तोल में कमी मत किया करो, पूरा पूरा, कस्टमर को ठगा मत करो, और जमीन में फसाद मत फैलाओ। तो वज़कुरू इज़ कुंतुम क़लीलन फ़कस्सरकुम, तुम थोड़े थे, अल्लाह ने तुम्हारी आबादी बढ़ा दी। तो इससे पता चलता है आबादी का बढ़ना नेमत है। तुम्हें अल्लाह ने तुम्हें इतनी नस्ल दी है, तुम्हारी कौम बढ़ गई, तुम्हारी आबादी बढ़ गई। और देखो पहले लोग कैसे फसादी थे, उनका तबाह कैसे अल्लाह ने किया। लेकिन वो कौम भी क्या कहने लगी, लनुखरिजन्नका या शुआइब वल्लज़ीना आमनू माअका मिन क़रयतिना, ए शुएब तुझे भी और जो तेरे साथ ईमान लाए हैं सबको बस्ती से बाहर निकाल देंगे। और फिर वही क़ालल मलउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही, कौम के बड़े वडेरे आ गए और ईमान वालों से कहने लगे, अगर तुम शुएब को फॉलो करोगे खसारे में चले जाओगे। खसारा क्या था? कौम से कट जाओगे, तरक्की में पीछे चले जाओगे। अल्लाह कहते हैं हमने उन पर भी कौम पर अजाब आया। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुआइबन, ऐ लोगों जिन्होंने शुएब को झुटलाया, कअल्लम यग़नऊ फ़ीहा, ऐसे नामो निशान मिट गया जैसे कभी जमीन में रहे थे ही नहीं। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुआइबन कानू हुमुल खासिरीन, शुएब को मानने वाले खसारों में नहीं हुए, नहीं मानने वाले खसारे में चले गए। इससे पता चलता है काफिर की जाहिरी तरक्की देखकर कभी मुतासिर नहीं होना चाहिए। फतवल्ला अन्हुम, शुएब अलैहिस्सलाम ने भी वही किया जो हूद अलैहिस्सलाम ने, कौम से मुंह मोड़ा। जब तबाह हो गई ना बस्ती, मुंह मोड़ा। वक़ाल या कौम, कहने लगे ए मेरी कौम, क़द अबलग़तुकुम रिसालाति रब्बी, मैंने अपने रब का पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया। व अना सहतु लकुम, मैंने तुम्हारा भला चाहा था, बुरा नहीं चाहा था। फ़कैफ़ आसा अला कौमिन काफिरीन, अब मैं कैसे तुम पर अफसोस करूं, मुझे तुम पे तरस भी नहीं आ रहा। तबाह हो गए हो, मुझे तुम पे रोना भी नहीं आ रहा। पूरी कोशिश कर ली थी बचाने की, जो खुद ही तबाह होना चाहे उसे कौन बचा सकता है। ये चंद वाकयात थे। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का लंबा वाकया है, वो मैं छोड़ देता हूँ, आगे जिक्र करूंगा। चंद आयतें आज बहुत अहम है, वो जल्दी जल्दी में, जैसे सूरह मायदा में और सूरह आल इमरान में मसीही बरादरी से खिताब ज्यादा था ना, तो आज जो हमने सूरह आराफ खत्म की है, इसके आखिर में हिंदू बरादरी से खिताब बोलो ज्यादा। तो मैं हिंदू बरादरी से गुजारिश करूंगा कि आप सूरह आराफ के ये जो रुकू है, रुकू नंबर 13, रुकू नंबर 14, इसका लाजमी मुताला करें, रुकू नंबर 14 से आखिर तक, या फिर हमारा ये दर्स सुन लें। हम आपके बदख्वाह नहीं है, हमें कोई, आप जो कर रहे हैं, आप जिस मजहब को फॉलो कर रहे हैं, हमारा क्या उससे लेना देना, लेकिन हम अल्लाह का पैगाम आप तक जरूर पहुंचाना चाहते हैं। जो भी बुत परस्ती करते हैं, तो कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है, देखो हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, इस आयत का खुलासा किया है। अक्सर क्या होता है, बे औलाद लोगों को जब औलाद मिल जाती है तो मुशरिक क्या करता है, जो हिंदू हैं वो उस पत्थर के बने हुए बुत के खाते में डाल देते हैं। जब भी हमें कोई बड़ी नेमत मिलती है मुश्किलात के बाद, दुनिया में क्या होता है भाई, औलाद नहीं हो रही,
یا اور کوئی روزگار نہیں مل رہا, مشکل میں آتے ہیں, ایتھیسٹ تو کہیں بھی نہیں جاتا, وہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتا, اس کا تو پھر ٹاپک ہی الگ ہے. جو خدا کو ماننے والے لوگ ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بتوں کے پاس چلے جاتے ہیں, جیسے ہندو ہو گئے, بدھسٹ ہو گئے, وہ پھر اپنے مندروں میں جاتے ہیں, چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں. کچھ کہاں چلے جاتے ہیں, مزاروں پہ چلے جاتے ہیں, داتا دربار کے مزار پہ جانے سے اولاد ملے گی, فلانے کے مزار پہ جانے سے اولاد ملے گی, فلانے کے مزار پہ جانے سے. تیسرا طبقہ ہے جو عاملوں کے پاس چلا جاتا ہے کہ وہ کچھ تعویذ گنڈے دیں گے اور کچھ بندش وندش روکیں گے تو ہمارے اولاد ہو جائے گی. ان تینوں پہ رد ہے ان آیات میں, سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دیکھو فلما آتاہما صالحا, فرمایا جب نا امیدی کے بعد اللہ تمہیں اولاد عطا فرماتا ہے, جعل لہ شرکاء فیما آتاہما, اولاد دی تھی اللہ نے, انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیا. ایشرکون ما لا یخلق شیئا, اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم ان کو شریک کرتے ہو جو کچھ بنا ہی نہیں سکتے. ان عاملوں کو دیکھ لو, آپ عاملوں کو دیکھ لو, یہ اپنی پریشانیاں دور نہیں کر سکتے, یہ تمہاری پریشانیاں کہاں سے دور کریں گے؟ جو قبروں میں بابے لیٹے ہوئے ہیں, جن کے پورے دھڑ کام نہیں کر رہے, پورا دھڑ کام نہیں کر رہا, وہ آدھا دھڑ جس کا کام نہ کر رہا ہو, فالج کا مریض ہو, اس کو شفا دے سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ما لا یخلق شیئا, یہ تو کچھ بنا ہی نہیں سکتے. جب اس بزرگ کو غسل دیا جا رہا تھا, آپ دائیں کروٹ پہ لٹا دیں دائیں ہو جائے گا, بائیں کروٹ پہ لٹا دیں بائیں ہو جائے گا, ہنگلی بھی نہیں ہلا سکتے, تو بنا کہاں سے سکتے ہیں؟ اسی طرح پتھروں کے بنے ہوئے بت ہیں. اللہ کہتے ہیں پوری زندگی ان بتوں میں سے کسی نے کچھ ایجاد کیا ہے بھائی؟ آپ مندر میں جا رہے ہو, پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے جھک رہے ہو, اس نے کیا کیا ہے بھائی؟ اس کو آپ نے خود بنایا ہے. جو کچھ بھی بنا نہیں سکتا اس کو ایسی ذات کے ساتھ شریک کیوں کر رہے ہو جس نے سب کچھ بنا دیا؟ کوئی لیول ہے دونوں کا؟ تو یہ خطاب ہے بت پرستوں سے, مشرکوں سے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا, اللہ کہتے ہیں یہ مدد کی طاقت بھی نہیں رکھتے تمہاری. کوئی دشمن تم پہ حملہ کرے گا, یہ مدد نہیں کرتے. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ, ان پہ کوئی اٹیک کر دے یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے. یقین نہ آئے تھپڑ لگا کے دیکھو ان کو, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تھپڑ لگا کے دیکھو ان کو. کسی بابے کے مزار پہ کوئی بلڈوزر چلائے, بابا روک سکتے ہیں وہ بلڈوزر؟ ان عامل کو آپ تھپڑ لگاؤ, بولا تو لا کے دکھا جن, بیٹھے رہو قیامت تک کوئی جن نہیں آئے گا. یہ عاملوں کی شامت جب آتی ہے جب پولیس موبائل چھاپا پڑتا ہے ان کے اوپر, سارے جن چڑیل سمیت یہ بھاگتے ہیں. ابے تم تو پولیس والے موبائل آ رہی ہے تمہیں پکڑنے کے لیے, تم تو 5-6 جنات بھیج دو موبائل کے پیچھے. ایسا بھاگتا ہے نا عامل پولیس والوں کو دیکھ کے. یا تو پولیس والا اس کا مرید ہوگا, پھر تو ایک الگ بات ہے. نہیں ہے اگر گرفتار کرنے آ رہا ہے. ایک پولیس والا آیا, مجھے بڑا آفیسر تھا وہ, مجھے کہنے لگا مجھ پہ جن نے مجھے یوں ہو رہا فلانا عامل نے بھیجا. ابے میں نے کہا یار آپ ایس ایچ او ہو یار, آپ کو کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے کہا آپ موبائل لے کے جاؤ, اس کو اٹھا کے جیل میں بند کر دو. کہہ رہے ہیں, میں نے کہا ہاں, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ, یہ بت, یہ قبروں میں پڑے ہوئے مردے, چاہے بزرگ کیوں, اور یہ عامل تو میں نے خود لگا دیا ہے, اللہ نے ذکر نہیں کیا, لیکن عاملوں کو بھی لوگوں نے اصل میں معبود ہی بنا لیا ہے. اس لیے میں اس کا لاحقہ, کیونکہ اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی سے لا لگاؤ گے تو پھر حشر تمہارا یہی ہوگا. اللہ کہتے ہیں وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ, یہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے, پولیس سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. یہاں ایک مشہور اشکال ہے کہ بھائی پھر اللہ بیت اللہ کو کیوں نہیں بچا لیتا؟ کتنی دفعہ بیت اللہ کو ڈھا دیا گیا نا, اور حدیث میں تو آتے ہیں قرب قیامت میں بیت اللہ ڈھا دیا جائے گا, حج بند ہو جائے گا. بھائی بچا سکتا ہے, بچاتا نہیں ہے, اس کی حکمتیں ہیں. وہ اللہ کا گھر ہے, وہ اللہ تھوڑی ہے. بات ہو رہی ہے اللہ اپنے آپ کو, اللہ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہاں اللہ کے گھر کو اگر کوئی گرا دے تو یہ ظلم ہے. تو دنیا میں ظلم ہوتا ہے نا, اللہ کے بندوں کو مار بھی دیتے ہیں لوگ. کہ ایک عیسائی نے اسلام پہ اعتراض کیا, بولا تمہارے ہاں تم یہ کہتے ہو کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مظلومانہ قتل ہوا, تو تمہارے اللہ نے بچایا کیوں نہیں نبی کے نواسے کو؟ اس کا مطلب معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اللہ کے نبی ہے ہی نہیں.
بھائی اللہ کے نبی ہوتے تو اللہ اپنے نبی کے نواسے کی حفاظت تو کرتا نا. اللہ نے کیوں نہیں حفاظت کی؟ اس کا جو تحقیقی جواب ہے وہ کیا ہے؟ بھائی حفاظت کر سکتا ہے لیکن حفاظت کی نہیں, کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے. اس میں ظلم بھی ہوگا نیک لوگوں پر. زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا, حضرت عثمان کو مظلومانہ شہید کیا گیا. اس کا جواب قرآن دیتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, جو ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اللہ انما يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ, ایک قیامت آنے والی ہے جس میں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا. مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن لوگ گرا دیتے ہیں کہ نہیں گرا دیتے, ڈھا دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے گھر کو گرا دو, میں بچا سکتا ہوں, لیکن اگر ابھی بچا لیا تو آزمائش نہیں ہے, بچاؤ حساب میں قیامت کے دن لوں گا. اللہ کے بندوں کو بھی شہید کیا جاتا ہے, پیغمبروں کو بھی شہید کیا گیا, نیک لوگوں کو بھی قتل کیا جاتا ہے, مسجدیں بھی گرائی جاتی ہیں. تو ایسے ہی قرب قیامت میں بیت اللہ بھی گرا دیا جائے گا. تو اللہ بچا سکتا ہے, بچاتا نہیں, ایک حکمت ہے, لیکن اللہ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اللہ کو کوئی نقصان نہیں.